السلام علیکم۔ ہمارا محکمہ تعلیم جو ہے یہ دو حصوں میں ہے ایک طرح سے۔ ایک تو یہ کہ وفاقی محکمہ تعلیم ہے جو پورے ملک کے لیے کچھ پالیسیاں بناتا ہے، تو اس میں ہمارے نئے وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب نے آتے اعلان کیا کہ تعلیمی ایمرجنسی ہم نے نافذ کر دی ہے، اور اس کے کوئی خد و خال جو ہیں وہ کوئی خاص طور پہ بیان نہیں کیے گئے کہ کیا تعلیمی ایمرجنسی کی ہے۔ یہ ایمرجنسی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یکدم اگلا جو سسٹم ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اگر ملک میں ایمرجنسی لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عدالتیں بھی ختم، قانون بھی ختم، آئین بھی بند، اور ساری نئی سرے سے جو حکم ملیں گے وہ ہوگا۔ تو شاید جو ہمارا پنجاب کا محکمہ تعلیم ہے گو یہ آزاد ہے، صوبے جو ہیں وہ اپنے تعلیم کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، اور بہت سارے جو محکمے ان کے صوبائی محکمے ہیں ان میں وہ آزاد اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے پنجاب کے محکمہ تعلیم نے ان کی بات جو وزیر اعظم کی وہ بڑی اچھی طرح سے سن لی اور بڑے اچھے طریقے سے اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد شروع کر دیا۔ اور ایک وہ ہلچل جو تھی جو دو سال سے چل رہی تھی کہ اس میں کئی چیزوں میں جو ہے وہ مالی طور پہ نقصانات ہو رہے تھے ایز اے ہول سارے ملازمین کو، اور خاص طور پہ جو اسکول اساتذہ ہیں ان کو، کیونکہ ان کے ساتھ ایک اور چیز لگا دی گئی کہ فوری طور پہ بہت سارے جو ہزاروں کے حساب سے اسکول ہیں ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ 1.25 کے قریب 1,30,000 سیٹیں خالی تھیں ان کو پوری کر کے ایک دفعہ سیٹیں، کیونکہ 6-7 سال سے 2017 کے بعد کوئی نئی بھرتی نہیں ہوئی، تو 1,30,000 کے قریب لگ بھگ سیٹیں خالی تھیں، اور ان کو خالی کئی سالوں سے، بہت ساری تو کئی سالوں سے خالی تھی، 20-25 ہزار ہر سال خالی ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ چلتا آ رہا تھا سسٹم، بجائے اس کے کہ وہ خالی سیٹیں پوری کرتے اور پھر ایک وارننگ دے دیتے سب اساتذہ کو اور سب محکمے کو کہ آپ 2 سال میں اس کو ٹھیک کریں، اور کون سے ٹارگٹ پورے کریں، کیا 100% رزلٹ دینا ہے، کیا میٹرک کا رزلٹ 100% آئے، 100% وہ لے آئیں گے، وہ ضرور لے آئیں گے، لیکن اس کے لیے بہت سے منفی حربے استعمال کریں گے۔ اس سے پہلی جو حکومت ہو گزری ہے کوئی 4 سال جنہوں نے گزارے، انہوں نے ایک بڑی زبردست کام کیا۔ انہوں نے کہا جناب ہر سال 10% نئے بچے داخل کیے جائیں۔ اب پاکستان کی آبادی کی جو ریشو ہے یہ 2.5% بھی سالانہ اضافہ نہیں ہوتا، یعنی اتنی وہ سلو ہو گئی ہے۔ کسی زمانے میں واقعی بہت تیزی سے آبادی بڑھتی تھی، اب جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے اس کا بڑھنا جو ہے، تو تقریباً 2.5% یا 2.3% اتنا کہتے ہیں کہ سالانہ اضافہ ہوتا ہے، لیکن اوپر سے لے کے محکمے نے نیچے تک یہ آرڈر جاری کر دیے ہر سکول میں ہر ٹیچر کے لیے کہ آپ نے 10% اضافہ کرنا ہے داخلے میں۔ اب کیسے وہ اضافہ کریں گے، کس طرح سے اضافہ کریں گے بتائیں مجھے۔ وہ یا تو یہ ہے کہ وہ پھر واقعی اتنے بچے نئے پیدا ہو جائیں، یا جو پیدا ہو کے ادھر ادھر پھیر رہے ہیں اسکولوں میں نہیں آ رہے ان کو کھینچ لائیں۔ ایک استاد جو ہے وہ سارا دن اسکول میں رہتا ہے اور اس کا ایک باعزت مقام ہے، وہ اپنی عزت کو بحال رکھنے کے لیے مناسب باتیں کرتا ہے، جہاں اس کا دل چاہتا ہے نا کوئی گالی دینے کا، کسی کو گالی بھی نہیں دیتا، تاکہ کہیں یہ نہ کہیں بچے نہ سن لیں، اس کے اسٹوڈنٹ نہ سن لیں کہ یہ استاد صاحب تو گالی دیتے ہیں، تو وہ سسٹم کو یا کسی اور چیز کو برا بھلا کہنا ہو تو وہ بھی بڑے مہذب انداز سے کرتا ہے۔ تو جیسے یہ پیچھے 1-1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اساتذہ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن بڑے ہی منظم اور اچھے انداز سے کر رہے ہیں۔ تو وہ استاد اپنی عزت بحال رکھنے کے لیے اور ادھر 10% پورے کرنے کے لیے اتنا زور دیا ہے کہ بہت سارے لوگوں پہ تو پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی شروع ہو گئی کہ انہوں نے 10% اضافہ کیوں نہیں کیا تعداد میں۔ بھئی کہاں سے اضافہ کریں، کس طرح سے کریں؟ تو اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈانگ ٹپاؤ پالیسی پہ عمل کرتے ہیں، انہوں کا دیکھا جائے گا جو ہوگا، انہوں نے فرضی کچھ نام لکھ لیے۔ 10% جب اضافہ کرنا ہے، چلو 2-4% تو نئے بچے آ گئے، اب میں تو کہتا ہوں جتنی شرح پیدائش ہے اسی حساب سے آنے چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی اب دوسرے پرائیویٹ سکولوں سے بچے لے کے آؤ۔ اب ایک مقابلہ اندیکھا اس طرح کا شروع کرا دیا کہ پرائیویٹ سکولوں سے بچے نکال کے ادھر، اور ادھر سے اصل میں مقصد یہ تھا کہ اس کے پیچھے کہ گورنمنٹ سکولوں کو ناکام کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کچھ چیزیں پوائنٹ آئیں، وہ پوائنٹ لانے کے لیے وہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا۔ میں اس گورنمنٹ کا فین نہیں ہوں، لیکن یہ کہ وہ پچھلی نے جو کیا ہے وہ بھی اس کے بھی اثر تو ہونے تھے نا۔
تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے اساتذہ نے کچھ فرضی نام بھی ڈالے، کچھ ایسے بچے جو دوسرے پرائیویٹ اسکولوں میں ایکچوئل پڑھ رہے تھے ان کے نام بھی ڈال دیے، پورا کرنے کے لیے اپنے افسروں کو شوکاز نوٹس سے بچنے کے لیے، پی ڈیک سے بچنے کے لیے۔ استاد بنیادی طور پہ ایک چھوٹا ملازم ہے، غریب ملازم ہے، اور دوسرا یہ کہ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے مہذب بھی ہے اور ڈرپوک بھی ہے۔ تو اوپر والوں سے ڈرتے ہوئے، اور اوپر والے اتنے، مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے اندھے کیوں تھے کہ 10% یہ بچے کہاں سے لائیں گے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ 10% بچے لانے کی بجائے 10% کم کر دیے جائیں، تاکہ جہاں 70 80 کی کلاس بیٹھی ہے، ایک کل ہی ایک مجھے ادارے کا پتہ چلا جہاں ہائر سیکنڈری کلاس میں 400 450 تقریباً تعداد ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی، اور صرف 2 سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، صرف 2۔ اب باقی کہاں سے پورے کیے جائیں گے؟ نیچے سے اساتذہ لیتے ہوں گے کلاسیں، اور ان کے بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ ایک کمرے میں کوئی بھی اسکول کا کمرہ جو ہے 70 سے اوپر سیٹنگ وہاں نہیں ہو سکتی، اور جس میں اگر 400 کے 4 سیکشن بھی بنایا جائے تب بھی 110 115 بچے جو ہیں کلاس میں ہوں گے، تو وہ کیسے بیٹھ سکیں گے؟ یہ سہولیات اگر پوری نہیں کی گئی، اساتذہ پورے نہیں کیے گئے، 1.25 لاکھ اساتذہ کی کمی ہے، وہ پورے نہیں کیے گئے، اس کی بجائے الٹا ڈال دیا ہمارے وزیر تعلیم صاحب نے کہ یہ جناب وہ رزلٹ، نامی کا رزلٹ خراب ہے۔ آپ پچھلا ریکارڈ دیکھ لیں، نامی کا رزلٹ تو ایسے ہی آتا ہے ہمیشہ ہی، اس سال خراب ہوا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ ایک ہوتی ہے۔ اس میں نے تو ایک پوری ویڈیو بنائی تھی کہ 9th کلاس میں کیوں بچے فیل ہوتے ہیں زیادہ، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ وہاں آ کے بچے ناکام ہوتے ہیں، لیکن وہی اپنی کمی بیشی اگلے سال پوری کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میٹرک کا جب 10ویں کلاس کا رزلٹ ہے وہ 70 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل معیار ہے، 70% جو ہے یہ عالمی معیار ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ 100% رزلٹ جو ہیں وہ ساری جعل سازی ہوتی ہے، وہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اس پہ مجبور نہ کیا جائے اساتذہ کو۔ دوسرا یہ کہ یہ جو فوری طور پہ اتنے ہزاروں سکول جو ہیں وہ پرائیویٹ کر دیے گئے، اور اس پہ اساتذہ کا احتجاج جاری تھا، تو انہیں یکدم کہا کہ نہیں آپ ایک ٹیسٹ دے دیں، اور ٹیسٹ میں تھوڑا سا لالچ رکھا گیا، باہر آپ کو بھیجا جائے گا اگر اچھے نمبر لے لیں گے۔ لیکن ایک بات اگر چل رہی ہو کہ حکومت کے خلاف، تو وہ احتجاج کر رہے ہیں اپنے اسکولوں کے بارے میں، اور آپ انہیں ایک اور ٹیسٹ دے رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ یہ وہی عطار کے جس لونڈے سے دعا لیتے تھے، عجیب بات ہے، بجائے اس کے کہ ان کو سیٹسفائی کیا جاتا، ان کو مطمئن کیا جاتا، یہ اس طرف ایک اور ٹیسٹ ڈال دیا، اور اس کے جو شکوک و شبہات تھے وہ پورے ہو رہے ہیں، اور اساتذہ کی بے چینی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ یقین کریں، یہ جو ٹیسٹ انہوں نے دیا ہے ٹی این نے، تو یہ ٹیسٹ دینا تھا 3.25 لاکھ اساتذہ نے، اور 100 بندوں نے ٹوٹل دیا، یعنی وہ بھی 100 نے ایسے نہیں دیا کہ وہ واقعی ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں، ان میں سے کچھ جان بوجھ کے دیکھنے کے لیے کہ ٹیسٹ تو چیک کریں کیسا ہے۔ تو ایک بندے کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، لاہور کے ایک اچھے اسکول کا SST ہے، اور MA انگلش ہے، اور بہترین وہ بندہ مقرر بھی ہے، اور بڑا لائق بچہ ہے۔ اس نے ٹیسٹ دیا اور اس نے آ کے بتایا کہ میرے 99 نمبر تو لازمی آ جائیں گے، یعنی چیک کرنے کے لیے تو 99 تو پکے ہیں، اول تو 100 ہی آ جائیں گے، نہیں تو 99 پکے ہیں، تو اس کے نمبر 0 ہے، بالکل 0۔ اب یہ کیا تھا، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ یہ تو وہ رزلٹ والی بات ہو گئی، وہ جو 2018 کے الیکشن میں آ رہا تھا کہ رزلٹ کچھ اور ہے اور کچھ اور جائے، سسٹم ہی جیسے بٹھا دیا گیا ہے۔ تو یہ سسٹم ہی جیسے بٹھا دیا گیا کہ جو آئے گا، جس کے نمبر اچھے ہوں گے اس کو فیل کر دیا جائے، اور جس کے کم ہوں گے اس کو تھوڑے شو کر دیے جائیں۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا پالیسی تھی، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اب نتیجہ سن لیں ذرا، نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ وہ جو 3.25 لاکھ اساتذہ ہیں وہ ٹوٹلی اس حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں، اور اس حکومت کے خلاف ہونے کا مطلب ہے نون لیگ کے خلاف ہونا، اور یہ ایک بہت المیہ ہے کہ ٹھیک ہے سرکاری ملازم جو ہوتا ہے وہ موجودہ حکومت کا ہی تابع دار ہونا چاہیے، لیکن دل سے بھی تو کسی حد تک اس کا قائل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے نہیں، دوسری پارٹیوں کے زیادہ حامی ہیں، لیکن یہ تو کوئی تک نہیں بنتا کہ سارے کے سارے نون لیگ کے خلاف ہو جائیں، اور خلاف کرنے والے کون ہوں؟ اپنے ہی بندے، کوئی دشمن نے خلاف نہیں کیا، اپنے بندوں نے۔ اور اب دیکھیں گے کہ اگر سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال تو کبھی قسمت سے پورے ہوئے ہیں، 2-4 سال بعد جب پورے ہوں گے وہ الیکشن ہوں گے کہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سرکاری ملازم تقریباً
تقریباً 100%، 99% جو ہے نا وہ ضرور نون لیگ کے خلاف ہوں گے۔ اب جو سارا سسٹم چلانا ہی انہوں نے ہے، یا تو آپ پھر یہ کام نہ کریں، کم از کم لوگوں کو سیٹسفائی اس حد تک تو کریں کہ جہاں وہ تھے اسی پوزیشن میں رہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کے نون لیگ کے حامی بنانا چاہیے، نہیں نہیں، جہاں ہے ان کی سیاسی وفاداریاں جدھر ہیں ادھر رہنی چاہیے، ادھر ہی رہنی چاہیے، ان کو کسی طرح مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا بھی کہیں کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے اپنا بیڑا گرک کرنا، اپنے اگلا فیوچر ہی سارا خراب کر دینا، اور یہ کس وجہ سے کرنا کہ یہ جی ایک کوئی پالیسی ہم بنا رہے ہیں تو یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ بھئی مانتے کیوں نہیں؟ اپنے بچوں کو منا کے دیکھیں، کوئی ہمارا منسٹر، چیف منسٹر، کوئی بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کو جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو ساری باتیں منا لیتے ہیں آپ گھر میں؟ یہ تو اساتذہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے کہ وہ اسکولوں میں جاتے ہیں تو اپنی کلاس پوری سے پوری بات منوا لیتے ہیں، ان کے سارے بچے تون کرہن سب کچھ مانتے ہیں، ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں۔ اور گھر میں ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، وہاں اسکولوں میں استاد کی بات مانتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، آپ ان کا مقام گرا رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے کوئی نئی تقریر، نیا شگوفہ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم اس طرح سے کریں گے، کبھی ادھر سے ہم نے نکالنا ہے، کبھی وہی جو خدشات اور اساتذہ بیان کر رہے تھے وہ کہ یہ تو ہمیں ٹیچروں کو نکالنا چاہتے ہیں دراصل کسی نہ کسی بہانے سے۔ تو وہ بالکل جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں وہ اسی طرح کی باتیں اب کر رہے ہیں غصے میں آ کے، کہ وہ لگتا ہے کہ بالکل ان کی باتیں، ان کے خدشات 100% صحیح تھے۔ نکال دیں گے آپ ان کو، لیکن آپ کا پوری پارٹی کا فیوچر ختم ہو جائے گا، یہ نون لیگ ڈوب جائے گی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ڈوب جائے گی۔ خدا کا خوف کریں، ان لوگوں کو نیوٹرل ہی رہنے دیں، ان کو اپنی پارٹی کے خلاف نفرت تو نہ بنائیں، اپنی پارٹی کے خلاف تو نہ کریں انہیں، ان کو رہنے دیں جہاں پہ ہیں، ان کی سیاسی وفاداریاں ادھر ہی رہنے دیں۔ اس طرح کی پالیسی بنائیں کہ یہ جو ہے وہ مطمئن کم از کم ہو۔ ڈاکٹر اور جو استاد ہے، اس کو آپ اس کو دبا کے، اس کو غصہ اس کے اوپر کر کے اور اس کو جھاڑ کے اس سے کام نہیں لے سکتے۔ آپ کسی ملازم سے کام لے سکتے ہیں، ڈاکٹر سے نہیں لے سکتے، آپ استاد سے نہیں لے سکتے، تو ذرا سوچیے۔